حج چوکی پر کھڑے ہو کر کے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہم سے فرمایا کہ میں تم سب کو بخاری شریف کی اجازت دیتا ہوں، تو اس طرح مجھے کھڑے ہو کر انہوں نے ہم کو اجازت دی. اس طرح آپ حضرات کو بھی کھڑے ہو کر کے اس سند کی اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. یہ سب محبت میں ہوا ہے. جی ہاں، کہ محبت کا بھی ایک جنون ہوتا ہے. محبت کا بھی ایک جنون ہوتا ہے، محبت کا بھی ایک کلمہ ہوتا ہے. یہ سب محبت میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. المؤمن یعرف ویولف، کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی محبت کرتا ہے اور دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں. المؤمن یعرف ویولف ولا خیر فی من لا یعرف، اور جو محبت نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رشتے سے جوڑا ہے. میری بات کو دھیان سے سنیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. میں کیا کہہ رہا تھا بول دیا. یہ ہوتا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے سے جوڑا. وہ رشتہ علم و ایمان کا ہے، اور یہ قوی رشتہ ہے. ایمان کا رشتہ اللہ سے بھی ہے ہمارا تعلق، ایمان کا، آپس کا بھی ایمان کا تعلق. یہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے اللہ نے علم دین اتارا، کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. اللہ پر ایمان لانا یعنی اس کی اطاعت کرنا. رسولوں کو اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی کوئی رسول بھیجا گیا تو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ اس کے ذریعے ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. اور اطاعت کے حدود قیود جاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اطاعت صحیح معنی میں وجود میں آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اطاعت کے حدود قیود ہم کو بتائے ہیں. علم اتارا تاکہ اطاعت کے حدود قیود معلوم ہو جائے. اطاعت کہاں تک کرنی ہے، اطاعت سے آگے بھی نہیں جانا ہے، پیچھے بھی نہیں رہنا ہے. اطاعت سے آگے جائیں، اطاعت سے آگے جائیں تو غلو ہو جائے گا. غلو منع ہے دین میں. وہ کمی ہو جائے تو یہ تفسیر ہے، کوتاہی ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے بکھری ہوئی اطاعت ہونی چاہیے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے علم کا ہم پر فیضان کیا. ہر زمانے میں امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا نبیوں کے ذریعے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. گویا منتہا ہے یہ. اس لیے آپ کو پورا کامل دین دیا گیا.
اور ہر لائن کا پورا علم آپ کو دیا گیا. ایمانیات کا علم ہو، عبادات کا علم ہو، معاشرت کا علم ہو، معاملات کا علم ہو، اخلاق کا علم ہو، ہر لائن کا پورا علم آپ کو دیا گیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں، اور اللہ کا فضل تو آپ پر بہت زیادہ ہے. یہ علم اور فضل دیا گیا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو ملا. علم اور فضل اللہ تعالیٰ، اس لیے یہ بڑی نعمت ہے علم کی. آپ کو معلوم ہے کہ ساری دنیا اپنے تمام نقشوں کے ساتھ لعنت کے نیچے ہے. اس کی حکومتیں ہوں، جائیدادیں ہوں، زمینداریاں ہوں، جو کچھ ہوں دنیا میں، جو دنیا کہ وہ لعنت کے نیچے یعنی صرف ہے دنیا ملعونہ ملعون ما بھی سب نقشے رحمت سے دور ہے. یہ بتایا ہے جتنے بھی نقشے مجھ سے ہوں کہ وہ سب لعنت کے تحت ہیں. پھر لعنت سے کون محفوظ ہے؟ رحمت میں کون ہے؟ اس کا استثناء کیا. ایک اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر سے مراد اطاعت ہے، کیونکہ ذاکر ہی موتی ہوتا ہے، غافل کیسے موتی ہوگا؟ کل مطیع ذاکر، علماء نے لکھا ہے کل مطیع ذاکر، ہر وہ جو اللہ کی اطاعت میں چاہے کسی راستے سے ہو وہ اللہ کا ذاکر ہے. استثنائی شکلیں وہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے، وہ رحمتوں میں. وہ صراحت بھی ہے کہ رحمت کا تعلق اطاعت سے ہے، اطاعت کا تعلق رحمت سے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمت کا یہ راستہ ہے، اطاعت کا راستہ. ذکر سے مراد اطاعت ہے، اور اطاعت سے اللہ کی رحمت کا ذریعہ. اس سے فرمایا کہ ساری دنیا ملعون ہے، جو اس میں ہے وہ بھی ملعون، لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اور اللہ کے ذکر کے راستوں کو زندہ کرنے والے، عالم اور متعلم. عالم اور متعلم، عالم اور متعلم بھی اللہ کے ذکر اور اطاعت کے راستوں کو زندہ کرنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں. سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، اس کی دعوت دینے والے ہیں، اس کو زندہ کرنے والے ہیں. جو ان سے دور ہیں ان تک لے کر جانے والے ہیں. نفر صبر دین کے لیے نبیوں کی سنت ہے، اس لیے ان کو مستثنیٰ کیا.
والے، چاہے سیکھنے والے ہوں چاہے سکھانے والے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بڑا شرف ہے. سارے نقشے تو لعنتوں میں ہیں اور یہ رحمتوں میں. ان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں. ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا پڑھنا، ان کا پڑھانا، ان کا عمل کرنا، ان کا سکھانا. فرشتے بھی ان کے قدر کرتے ہیں. فرشتے ان کی قدر کرتے ہیں. سیکھنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سکھانے والوں کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. شرف ہے یہ، بڑا شرف ہے کہ اللہ کے معصوم مخلوق کے ذمہ یہ خدمت ہوئی کہ جو دین سیکھے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہاں تک کہ زمین کی مخلوق بھی، پانی کی مخلوق بھی، یہ ان کے لیے دعا میں مشغول ہے، دعا استغفار کرو. اور جو سکھانے والے ہیں ان کے لیے دعائیں رحمت.